میرا سوال یہ تھا، یہ جو اسلامک چینلز بنے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جب یہ مونیٹائز ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر عورتوں کے ایڈز آتے ہیں، جس طرح قاری صاحب کا بھی چینل ہے یوٹیوب پہ، تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کی کمائی؟ ٹھیک ہے، جو چینلز مفتی صاحب ایک سے اگر آپ جواب دے دیں. جی دیکھیں، جو یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے نا، اس میں اس وقت علماء کی دو طرح کی آراء ہیں. بعض علماء اس کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، بعض علماء اس کی اس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ جب آپ مونیٹائزیشن پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کو آپ کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس میں یہ فلٹر کر دیتے ہیں کہ شراب کا اشتہار نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ، جو ناجائز چیزیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ جائز ہوتی ہے، مثلا صابن ہے، لیکن اس کے اشتہار میں عورت کی تصویر آ رہی ہے، اس میں میوزک آ رہا ہے، تو اب آیا جائز پروڈکٹ کی تشہیر کے اندر جو ناجائز ایلیمنٹ آ رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے اس کی جو انکم ہے وہ حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس پہ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ بھائی اس ناجائز ایلیمنٹ کی وجہ سے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہو رہا ہے، یہ اس میں لڑکی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، میوزک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کی انکم کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. بالکل اسی طرح کہ جب آپ صابن خریدنے جاتے ہیں تو جب آپ صابن خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کے ریپر پہ لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ شیمپو کی بوتل خریدتے ہیں تو شیمپو کی بوتل پہ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیمپو بیچنے والا گناہ گار ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیمپو خریدنے والا گناہ گار ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی شیمپو کی بوتل بیچے گا تو وہ شیمپو کی بوتل اس سے جو اس کو انکم حاصل ہوگی وہ ناجائز ہو جائے گی. ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی شیمپو بنانے والی، صابن بنانے والی جو کمپنی ہے اس کو اپنی پروڈکٹ پر لڑکیوں کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. تو اس وجہ سے بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں. تو جس کو جس کے فتوے پر اعتماد ہو. اچھا، یہ ایک اہم ایشو چیز ایڈ کر دیں نا، گناہگار کون ہے؟ جی علامہ صاحب، ہاں آپ جی اب وہ لڑکی جو بے پردہ آ رہی ہے وہ گناہگار ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا شوہر یا انکم کے اوپر بھی، مونیٹائزیشن کے اوپر بھی کچھ کہیے گا. دیکھیں، مونیٹائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عمدن وہ اشتہار دے رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. اگر وہ وہاں سے چلا دیتے ہیں تو اس میں ہمارا تو اختیار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اگر ایک چینل نہیں ہے، لیکن میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے. لیکن جو مسلمان اس میں بے پردہ جا رہی ہے یا اسے لایا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. جب ہم آن لائن جاتے تھے دبئی سے، تو وہاں پر ایک کپڑے کی کمپنی کی خاتون ناچتے ہوئے اور سب کرتے ہوئے ہیں. تو میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا یہ مذہبی پروگرام ہے، یہ جو ہمیں تو پتہ نہیں ہے اشتہار کیا آ رہے، اس لیے ہم اعتراض نہیں کر سک رہے، ورنہ بعض مرتبہ ہم نے کھل کے اعتراض کیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ایک مذہبی پروگرام ہے اور خاتون ناچتے ناچتے آ رہی. بہرحال وہ اشتہار بند ہوا. 2 سال بعد مجھے کوئی ان کے گھر لے گیا جن کی کمپنی تھی. تو جب کمپنی والے صاحب اور بیٹے اور سب بیٹھے تھے تو عذرائے مزاح کسی نے کہا کہ مولانا کیا خیال ہے شٹل کاک برقع پہنا کے اشتہار دے دیں؟ میں کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو اشتہار پہ لے آؤ. اللہ اکبر. تم دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی کیوں نچاتے ہو؟ اپنی ماں بہن بیٹی لے کر آؤ نا، قیامت میں جواب دے دینا. مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے، نجاست کھا کھا کے اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے. جب تک ہم ان نجاستوں پر کنٹرول نہیں کریں گے ہمارے مسائل بگڑتے جائیں گے. یوٹیوب میں اگر کسی چینل پر اشتہار ایسا آ جاتا ہے، اگرچہ کہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں، ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں.